الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر اسمتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين أمتي هي عالمة غير معلمة. صلوات مومنین کرام، آج کی شب اور آج کی یہ مجلس منسوب کی جا رہی ہے امام حسین کی اس شیر دل بہن سے اور مولا متقیان کی اس قابل فخر بیٹی سے کہ جسے زینب کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ یہ پوری مجلس اسی عظیم خاتون کے سلسلے میں بیان کی جائے گی. ذرا سا جا کر کیونکہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو فرش اعضا ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے. آج جو ہم اس فرش اعضا پر بیٹھے ہیں عزیزو، یہ سلیقہ مجلس، عزاداری کا طریقہ اگر ہمیں کسی سے ملا ہے تو اسے زینب کہا جاتا ہے. لہذا ضروری یہ ہے مومنین کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضرت زینب کی شخصیت کیا ہے، ان کے القاب کیا ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے. انشاءاللہ ان تمام باتوں پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے جائیں گے. آپ کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ زینب ہے. زینب یعنی کیا؟ زینب یہ اس میں دو لفظ سے مل کے بنا ہے، ایک نہیں ہے، یہ دو ہے. اصل میں ہے زین اور اب. زین کا مطلب ہوتا ہے زینت، اب یعنی باپ. زین و ابن یعنی باپ کی زینت. یہ نام کس نے رکھا ہے؟ یہ نام کس نے رکھا ہے آپ جانتے ہیں؟ جب
آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کریں گے بھائی آپ لوگ. ایک امپورٹنٹ گفتگو آج پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام مدینے میں نہیں تھے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس بیٹی کو مولا کائنات کی آغوش میں دیتے ہوئے کہا کہ یا ابوالحسن، آپ اس بچی کا نام رکھ دیجئے. بہت توجہ کریں عزیزو، اس بچی کا آپ نام رکھ دیں. تو مولا نے فرمایا کہ اے دختر رسول، آپ تو جانتی ہیں کہ اس کے پہلے 2 بچوں کے نام میں بھی میں نے پہل نہیں کی تھی. اللہ اکبر، میں نے سبقت نہیں کی تھی. تو انتظار کیجئے، آپ کے بابا آ جائیں. جب پیغمبر اسلام آئے تو دونوں نے مل کر، دونوں زن و شوہر نے مل کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ اس کا نام رکھیں. کیا جملہ کہا عزیز، پیغمبر نے کیا خوبصورت بات کہی. پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی تم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور میں خدا سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لہذا اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں جبریل امین آئے. توجہ کریں گے عزیزو، جبریل امین آئے اور ایک جملہ کہا، آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ایک جملہ کہا کہ زینب کے خصائص و فضائل کو دیکھ کر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا نام زینب رکھ دیا جائے. اس بیٹی کو دیکھ کر زینب نام رکھ دیا جائے. نام زینب رکھا گیا. یعنی کیا مقصد ہوا آپ لوگ بتائیں؟ زینب یعنی باپ کی، جی باپ کی زینت. یہ باپ کی زینت ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل. دونوں میں فرق معلوم ہے کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ نوید صاحب؟ دعویٰ کسے بولتے ہیں؟ دعویٰ چیلنج ہے نا. میں یہ چیلنج کروں کہ میں 50 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں اسے اٹھا کر دکھا دوں. یہی ہے نا، یہ دلیل ہے. تو دعویٰ اور دلیل، تو ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتا ہے دلیل. توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت ہے کہ المال والبنون زینہ، مال اور بچے جو ہیں وہ زینت ہوا کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، اسے کہتے ہیں دعویٰ. اس کی دلیل دیکھنا ہے تو تمہیں خانہ سیدہ میں آنا ہوگا. ہے نا، دلیل اس کی جو ہے، اس کی دلیل کہاں ملی؟ خانہ زہرا میں ملی کہ وہاں پر زینت ہے. یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے. عقیلہ، آئیے ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو کی جائے گی جو زیادہ مشہور ہیں. عقیلہ جانتے کسے بولتے ہیں؟ عقیلہ یعنی عقل والی. ٹھیک ہے، عقیلہ یعنی عقل والی. اور ایک لفظ ہے عاقلہ. ایک لفظ ہے عقیلہ اور ایک لفظ ہے عاقلہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟
عاقلہ جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اور عقیلہ جو ہے وہ صفت مشبہ ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، میں اس کو بہت ہی واضح کروں گا، آپ سب سمجھ لیں گے۔ عربک گرامر جو لوگ جانتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک اسم فاعل ہے اور ایک صفت مشبہ ہے۔ اسم فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اس میں کبھی پائی جائے گی اور کبھی اس میں نہیں پائی جائے گی، اسے اس میں فاعل کہتے ہیں۔ اور صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ صفت مشبہ کہتے ہیں جس میں وہ صفت ہمیشہ پائی جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمیشہ وہ صفت پائی جائے۔ جیسے عالی، عالی یعنی بلند، یہ کیا ہے؟ عالی یہ اسم فاعل ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کبھی بلندی پائی جائے اور کبھی بلندی نہ پائی جائے، عالی ہے، لیکن یہ اس میں فاعل ہے۔ لیکن جو صفت مشبہ ہے وہ علی ہے، یعنی جو بلند ہے وہ ہمیشہ بلند ہے نا؟ یہ صفت ہے نا؟ تو علی جو ہے، جو بلند ہے، اس سے بلندی چھینی نہیں جا سکتی ہے، اس سے بلندی سلب نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، ایک لفظ ناصر ہے، ایک لفظ نصیر ہے، توجہ کیجئے گا۔ ناصر بھی کا ترجمہ ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور نصیر کا ترجمہ بھی ہوتا ہے مدد کرنے والا، لیکن فرق یہ ہے کہ ناصر اس میں، بولیے، اس میں فاعل ہے، اور نصیر کیا ہے؟ جی بولیے آپ لوگ، صفت مشبہ ہے۔ ماشاءاللہ، میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی۔ تو ناصر اس میں فاعل ہے اور نصیر کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ ناصر کا مطلب مدد کرنے والا، نصیر کا مطلب مدد کرنے والا، لیکن فرق یہ ہے کہ ناصر سے کبھی مدد جدا ہو سکتی ہے، لیکن نصیر جو ہے ہر حال میں مدد کرے گا۔ توجہ ہے نا؟ اب پیغمبر نے اللہ سے ناصر نہیں مانگا ہے، نصیر مانگا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیے تو انشاءاللہ ناصر اور نصیر کو آپ آدھا سمجھیں گا۔ یہ تابش صاحب آگے آئیے، آپ لوگ آگے آ جائیں گے۔ حیدر صاحب آئیے۔ آپ حضرات مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ یہ جناب زینب کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے آج کی مجلس کو آپ کو پوری اہمیت دینا ہے عزیزوں۔ تو ناصر کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ نصیر کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو ناصر نہیں مانگا پیغمبر نے، بلکہ کیا کہا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے نصیر بھیج دے، ایسا مددگار بھیجے کہ جو کبھی اپنی مدد کو جو ہے ہمارے لیے ترک نہ کر سکے۔ ایسا مددگار چاہیے کہ جس کی مدد جو ہے وہ کنٹینیو رہے، اس میں جو ہے ڈسکنیکشن نہ آنے پائے۔ توجہ کیجئے گا حضرت۔ لہذا تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ صفت مشبہ کیا ہے؟ اسی طرح سے جو ہے ایک لفظ عاقلہ ہے اور ایک لفظ عقیلہ ہے۔ جناب زینب کو جو ہے عاقلہ بنی ہاشم نہیں کہا گیا، عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جتنی مصیبتیں بھی آتی رہیں، جتنی پریشانیاں بھی آتی رہیں، لیکن زینب سے سب کچھ تو چھین سکتا ہے لیکن عقل نہیں چھین سکتی ہے۔ کتنی مشکلات آئی ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں جناب زینب کے، کوئی اور ہوتا تو اس کی عقل جو ہے سلب ہو جاتی، اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی، لیکن یہ کوئی عاقلہ بنی ہاشم تھوڑی ہے، یہ تو عقیلہ بنی ہاشم ہے۔
ہے، کبھی بھی جو ہے اس سے عقل جو ہے سلب نہیں ہو سکتی۔ عقل تو کیا کیا لقب کیا ہوا؟ عقیلہ، بولیے، بنی ہاشم۔ یاد رکھیں گے عزیزو، جو بیوقوف لوگ ہیں بدھوؤں کے درمیان عاقل بننا اور ہے، اور بنی ہاشم کے درمیان عقیلہ کی سند پانا اور ہے یا نہیں ہے؟ بنی ہاشم کے درمیان جہاں سب عاقل ہو، تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جہاں پر سب عاقل ہو وہاں پر عقیلہ کی سند پانا یہ زینب کا کام ہے، اور جہاں پر سب خوبصورت ہو وہاں پر قمر بنی ہاشم کی سند پانا یہ عباس کا کام ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں سب خوبصورت ہو وہاں کوئی قمر بن کے وہ سامنے آ جائے، وہ جناب عباس ہیں۔ یاد رکھیں گے عزیزو، یہ جناب زینب ہیں، ان کو پہچانیے۔ آپ دیکھیے کیا تدبیر تھی جناب زینب کی۔ میں نے کہا آج کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے اور پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں۔ کیا تدبیر تھی جناب زینب کی۔ وہ فارسی میں ایک جملہ، آپ جب جائیں گے ایران میں تو یہ جملہ آپ کو تقریباً ہر امام باڑے میں ملے گا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، ہے نا؟ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو کربلا میں نہیں رہنے دیا، کبھی کوفے تک پہنچایا، کبھی شام تک پہنچایا، اور آج یہی کربلا جو ہے وہ عالمی بنی ہوئی ہے۔ یہ زینب کی وجہ سے ہے، یہ زینب کی وجہ سے ہے۔ یہ کربلا جو ہے عالمی بنا دیا ہے۔ ایک جملہ کہوں، مولانا وزیر صاحب اللہ میں تشریف لائے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا قتل شہر میں ہوا، علی مرتضیٰ کا قتل شہر میں ہوا، فاطمہ زہرا کا قتل شہر میں ہوا، امام حسن کا قتل شہر میں ہوا، لیکن ان کے قاتلوں کا نام کوئی نہیں جانتا ہے۔ حسین کا قتل، زینب کی تدبیر دیکھیے، حسین کا قتل کربلا میں ہوا، کربلا پوری دنیا پہ چھا گئی، کربلا پوری دنیا پہ چھا گئی۔ یہ کیا ہے؟ جناب زینب سے آج بھی ظالم ڈرتا ہے۔ ایسی تدبیر تھی جناب زینب کی کہ آج بھی ظالم جو ہے ڈرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، چلیے اس کو بھی سنائی دیتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت، کہ جن کے سامنے بڑے بڑے علماء جو ہیں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں، وہ شہید باقر الصدر ہیں۔ نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کتنا بڑا نام ہے، کتنا عظیم انسان، کتنا عظیم عالم۔ جب صدام نے انہیں شہید کیا نا تو ان کے ساتھ جو ہے، توجہ کی جگہ یہ فضائل حضرت زینب ہے، ذرا دیکھیے۔ صدام نے جب انہیں شہید کیا، ان کی ایک بہن تھی جو اس صدی کی یا اس صدی کی صدی میں وہ تھیں، 20ویں صدی آپ کہہ سکتے ہیں، اس صدی کی سب سے پڑھی لکھی عالمہ تھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عورتوں میں اگر اس صدی میں سب سے بڑی عالمہ کا کوئی انتخاب کرے گا تو وہ بنت الہدیٰ تھی۔ اس صدی میں 21ویں صدی میں جو ہے مرضیہ دباغ ہیں جو بہت بڑی عالمہ ہیں، لیکن اس زمانے میں 20ویں صدی میں بنت الہدیٰ تھی جو جناب باقر الصدر کی سگی بہن تھیں۔ جب جناب باقر الصدر کو شہید کیا
تو لوگوں نے کہا کہ ان کی بہن کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ صدام کا پلان تھا ان کو بھی شہید کرنے، اور شہید کر دیا۔ کہا ان کو چھوڑ دیجئے۔ کہا میں یزید کی طرح احمق نہیں ہوں، کیونکہ یزید نے جو غلطی کی میں وہ غلطی نہیں کروں گا کہ اس نے بھائی کو تو قتل کیا، بہن کو چھوڑ دیا، اور کربلا پوری دنیا پہ چھا گئی۔ اگر باقر الصدر کو شہید کر کے ان کی بہن کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ زینب کی طرح پورے عراق میں انقلاب برپا کر دیں گی، پورے عراق میں انقلاب برپا کر دیں گی۔ یہ عزیزو خوف، ظالم کو خوف آج بھی ہے، اس لیے کہ یہ شریکت الحسین ہے۔ شریکت الحسین مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شریک سمجھتے ہیں؟ شریک انگلش میں بولتے ہیں پارٹنر، سمجھ رہے ہیں؟ شریکت الحسین جناب زینب کے القاب میں سے ایک مشہور لقب ہے کہ جناب زینب شریکت الحسین ہے۔ یہ شریکت الحسین کیا مطلب ہے؟ آپ نے بہت سنا ہے نا عزیزو، بہت سنا ہے شریکت الحسین۔ آج اس حقیر سے بھی سنیے کہ میں پہلے قرآن کی آیت پڑھوں گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ شریکت الحسین یعنی کیا۔ میں زیادہ تفصیلی مجلس نہیں پڑھوں گا، مجھے معلوم ہے کہ مجلس بس 40 منٹ کے آس پاس ہونا چاہیے، تو سنیں عزیزو۔ 25 منٹ کی مجلس ہو گئی ہے اور ایک 15 منٹ مجھے اور آپ ٹائم دے دیجئے۔ سنیں شریکت الحسین کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے دربار میں جاؤ۔ توجہ کریں گے عزیزو، انه طغى، کیونکہ یہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میں جاؤں گا، ضرور میں ضرور جاؤں گا، لیکن ایک ڈیمانڈ ہے ہماری۔ توجہ کریں عزیزہ، ایک ڈیمانڈ ہے، ایک مطالبہ ہے۔ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہا اب اس ڈیمانڈ کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے، یہ جو مطالبہ ہے نا، اس مطالبے کو بھی قرآن نے نقل کیا۔ کہا وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ آپ سب کو یاد بھی ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ کہا رب اشرح لی صدری، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، وہاں جائیں تو نروس نہ ہونے پائیں، اگر اس کی حرکتیں ایسی ویسی ہوں تو ہمارا دل جو ہے وہ نہ ہو جائے، ہم مایوس نہ ہو جائیں، نروس نہ ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ یہ کیا چیز ہے کہ جناب موسیٰ کی زبان میں معمولی سی ہلکی سی نا کے برابر کہہ سکتے ہیں، شاید لقنت بھی کہنا صحیح نہیں ہے نبوت کے لیے۔ تو بات یہ تھی کہ جناب موسیٰ نے انگارہ اپنی زبان میں رکھ لیا تھا۔ جب چھوٹے سے بچے دنیا میں آئے تو چند دنوں کے بعد یہ فرعون کو احساس ہو گیا کہ یہ وہی والا بچہ ہے جو ہمیں تباہ کر دے گا، ہمارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا۔ تو کیا کیا؟ کہا لاؤ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جناب آسیہ نے کہا امتحان لے کر لو۔ اب جو امتحان ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، مجھے وہاں پر جانا نہیں ہے کہ ایک طرف آگ رکھی گئی، ایک طرف لال رکھا گیا۔ کہا کہ اگر یہ وہ والا ہوگا جو ادھر والا ہے تو آگ کی طرف نہیں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ لال کی طرف، جو آگ سے ملتا جلتا ہے۔ کہا کہ صاحب امتحان ہو گیا، جناب موسیٰ جو ہے وہ نبوت کے اعتبار سے وہ لال کی طرف بڑھے۔ جناب جبریل آئے اور انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ کو جو ہے وہ آگ کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے اس آگ کے انگارے کو اٹھایا اور کیا کیا؟ منہ میں رکھ لیا۔ منہ میں رکھا نا تو ہتھیلی بھی جل گئی
اور زبان بھی جل گئی۔ اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس کا صلہ یوں دیں گے کہ موسیٰ کو ید بیضا دے دیں گے اور کلیم اللہ بنا دیں گے کیونکہ زبان جلی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان جلی تو کلیم اللہ بنا دیا، ہتھیلی جلی تو ید بیضا دے دیا۔ ید بیضا جانتے ہیں کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے پاس ایک معجزہ تھا، اسے سن لیجئے بھئیہ۔ ید بیضا کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی نورانی چیز جو تھی موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو ایک نورانی کا آپ کہہ لیجئے انڈے کی شکل میں ایک چیز تھی جو نور کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، وہ سامنے آ جاتا تھا۔ یہ ان کا معجزہ تھا جناب موسیٰ کا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، لہذا وہ بولنے میں تو کیا کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری گرہ کو زبان کے کھول دے۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہاں پر بہت سے علماء جو ہیں اور ذاکرین جو ہے ذرا سا تسامح کرتے ہیں، تھوڑا سا بہک جاتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے دعا کی تو کیا دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ دعا قبول ہوئی ہوگی نا۔ تو جب دعا کی نا تو اب کوئی زبان میں لکنت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، گئے جناب موسیٰ اور کیا کہا اس کے بعد؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میں اپنی بات کہہ سکوں، بیان کر سکوں، پیش کر سکوں۔ اس کے بعد کہا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے پروردگار، مطالبہ بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اتنا بڑا کام ہمارے حوالے کیا ہے تو ہم بھی تو جو ہے تو نے یہ مانگا ہے تو ہم تجھ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے نا؟ کیا کہا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے خاندان سے میرا ایک وزیر جسے ہارون کہتے ہیں اسے میرا جانشین بنا دے، اسے میرا وزیر بنا دے، اسے میرا نائب بنا دے۔ اشدد بہ اثری، اور اس کے ذریعے سے جو ہے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میری رسالت کے امور میں اسے میرا شریک بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دربار میں کوئی جاتا ہے تو اسے ایک شریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارون شریک کار رسالت موسیٰ ہے اور زینب شریک کار امامت حسین ابن علی ہے۔ زینب جو ہے شریک کار امامت حسین ہے۔ اب سمجھے، یہ وہ بھی دربار میں گئے تھے، یہ بھی دربار میں گئی، اور کس طریقے سے گئیں؟ یہ شریکت الحسین بن کر گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو۔ اس لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی، کیا زبردست بات کہی کہ اگر بنا لا الہ الا اللہ، اگر بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے تو بقائے لا الہ الا اللہ زینب ہے۔ بقائے لا الہ الا اللہ زینب ہے۔ کیا کام کیا ہے انہوں نے، کیا خدمت انجام دی ہے، معمولی بات ہے۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کو بچانا ہے نا۔ امام اور نبی میں فرق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ بات بڑے جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں میرے، جو چھوٹے بچے ان کو بھی تو کچھ جاننا چاہیے نا آئے تو۔ امام اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ نبی کا کام شریعت لانا ہے، امام کا کام شریعت کو بچانا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا عزیزو؟ اس لیے امام سجاد کیا ہے؟ امام ہے نا، امام سجاد امام ہے نا۔ زینب نے کیا کیا؟ امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر ان کی جان بچائی،
تو مجھے کہنے دیجئے جو اسلام کو بچاتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، جو امام کو بچائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ اسے زینب کہا جاتا ہے، زینب نے بچایا ہے۔ اور کتنا اعتماد تھا امام حسین کو جناب زینب کے اوپر۔ سنیں عزیزو، ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محمد حنفیہ جب امام آنے لگے مدینہ چھوڑ کر عراق کی طرف، آپ کہہ لیجئے کعبے کی طرف، جب امام چلے تو محمد حنفیہ دست ادب جوڑ کر، محمد حنفیہ کو بڑی پرسنالٹی ہے۔ آپ لوگ میں سے مجھے بتائیے کہ محمد حنفیہ بڑے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھے امام حسین کے؟ جی چھوٹے بھائی تھے، ہر اعتبار سے چھوٹے ہوئے، عمر کے اعتبار سے بھی اور منصب کے اعتبار سے بھی چھوٹے تھے۔ آئے، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بھیا ایک ریکویسٹ ہے، اندازہ لگائیں جناب زینب کو سمجھیے، بھیا ایک ریکویسٹ ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے جذبات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ شہزادی زینب کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا، جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک جملہ ہے تاریخ میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں، کوئی تفصیل نہیں۔ کیا قیمتی بات کہی عزیزو، بہت قیمتی بات ہے یہ۔ اسے آپ اگر سمجھ لے گئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی۔ امام حسین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میری تحریک میں زینب کون سا کردار ادا کرے گی، ہے نا؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کو بہت ہلکے میں نہیں لیا اس بات کو۔ امام حسین کے اس جملے کو جو ہے آپ نے سمجھ لیا کہ جناب زینب جو ہے وہ کتنی بلند ہے۔ حسین کی نگاہوں کے سامنے ایک مقصد ہے، ایک گول ہے، ایک آبجیکٹیو ہے۔ اس آبجیکٹیو میں کچھ شخصیتیں فٹ بیٹھتی ہیں، ان میں سے ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، ان میں سے ایک جناب زینب ہے۔ عزیزو، امام جس کی تعریف کرے وہ بہت بڑی بات ہے۔ عام آدمی تو تعریف کر ہی سکتا ہے، لیکن کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ ہر جگہ آپ کو جناب زینب ملے گی، مدینے سے لے کر مدینے تک۔ میں نے 2-3 سال پہلے آن لائن ایک اشرا پڑھا تھا، اس کا عنوان ہی یہی تھا، مدینے سے مدینے تک۔ جب آپ پھر دیکھیں گے تو اس کے اندر کئی جگہوں پر جناب زینب کا تذکرہ مل رہا ہے۔ یعنی ہر جگہ آپ کو یا امام حسین نظر آئیں گے یا جناب زینب نظر آئیں گی۔ ایک سوال، جناب زینب اتنی بلند کیسے ہو گئیں؟ وزیر بھائی، آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ، اور اسے دیگر ہمارے علماء نے بھی جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب زینب کون ہے؟ ایک سرکل ہے جناب زینب کا جس میں وہ رہتی ہیں۔ اس دائرے کو، اس سرکل کو آپ دائرہ عصمت نام دے سکتے ہیں۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ ایک آج کے اس زمانے کے بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ جو دائرہ عصمت میں رہتا ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔
उसे ज़ैनब कहा जाता है। ज़ैनब के नाना मासूम, वालिद गिरामी मासूम, वालिद गिरामी मासूमा, है ना। इमाम हसन भाई, दोनों भाई, कैसी शराफत है, क्या खानदान है, क्या हसब और नसब है जनाब ज़ैनब का, है। कहाँ मिलेगा कि एक चारों तरफ जो है हाले इस्मत में जनाब ज़ैनब रह रही है। तो माहौल का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? माहौल का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा जी? अरे सोचिए, जिस घर की कनीज फिजा जो है 20 साल कुरान की लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रही है माहौल से मुतासिर होके, तो सोचिए वो ज़ैनब कैसी होगी जो सैयदा के आगोश में पली और बड़ी है। ज़ैनब कैसी होगी जो एक मासूमा के आगोश में पली है, जिसने जनाबे सैयदा का दूध पिया हो। क्या दूध का असर नहीं होता है? अला इन्ना दई, जब इस जालिम ने इमाम हुसैन से बैअत मांगी है तो इमाम हुसैन ने अपनी माँ के दूध की अजमत का ऐलान किया है जालिम के मुकाबले में। और क्या कहा? अला इन्ना दई यब्न दई अद रकज़ा बैन स्नतैन बैन ज़िल्लत व ज़िल्ला है हाथ मिन ज़िल्ला। ये नाजायज औलाद की नाजायज औलाद हुसैन से बैयत मांग रहा है। इसे नहीं मालूम कि हुसैन से जिल्लत जो है वो कोसों दूर है। बैयत जिल्लत का नाम है और जिल्लत हुसैन से दूर है। हयात मिन ज़िल्ला। फिर कहते हैं मैं तमाम बातों को छोड़ रहा हूँ, इस एक फिक्रे को लीजिए, या अल्लाह व रसूलहू। उसके बाद कहते हैं इमाम हुसैन व हुजूरुन ताबत व तहरत, मैं हुसैन इसकी बैत इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मैंने पाकीज़ा दूध पिया है। मैंने पाकीज़ा दूध पिया है। दूध का असर जी होता है ना, ये किसने बताया? तो अगर हुसैन ने पाकीज़ा दूध पिया है तो ज़ैनब ने भी तो पाकीज़ा दूध पिया है ना, है ना। जुमला सुने अजीजों, जुमला सुने। अगर हुसैन जालिम के सामने सर नहीं झुका सकते हैं तो ज़ैनब भी दरबार यजीद में यजीद के सामने जो है सर खम नहीं कर सकती हैं। ज़ैनब भी खम नहीं करेंगी। वो भी इब्ने, वो अगर वो इब्ने ज़हरा है तो ये बिन्ते ज़हरा है ना अजीजों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और उसका जवाब, इसका, और ये सवाल आप लोग मुझसे करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि इज्तिमाई तौर पे सबको ये जवाब मिल जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सबके जहन में ये बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जवाब आपको दे सकूँ मैं। और वो ये है, इंसाफ से बताइएगा आपका ये सवाल है या नहीं है। जो मैं आप पहले आपका सवाल पेश करता हूँ और फिर जवाब देता हूँ। मेरा वक्त खत्म हो गया, बस आखिरी। मलाए कायनात की दो बेटियां हैं, एक का नाम ज़ैनब और दूसरी का नाम, तो ये आप लोग जो है जनाब ज़ैनब के ही सारे फज़ाइल क्यों पढ़ते हैं? सारे खुतबात जनाब ज़ैनब की क्यों हैं? सारी फ़ालियत जनाब ज़ैनब की क्यों है? सारी एक्टिविटीज़ जनाब ज़ैनब की क्यों है? क्या उम्मे कुलसूम में कुछ कमी है? एक सवाल है अजीज़, है ना एक सवाल। हाँ, जितने भी खुतबे देखेंगे करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक
آپ کو ہر جگہ جناب زینب ملیں گی، کہیں ام کلثوم نظر نہیں آئیں گی۔ جانتے ہیں عزیزوں اس کا جواب کیا ہے؟ یہ در حقیقت جناب ام کلثوم کو جو مولا کائنات اور فاطمہ زہرا سے تربیت ملی ہے، یہ اسی کا جو رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے کہ جناب ام کلثوم اس لیے خاموش رہی کہ ان کو ان کے والدین سے یہ بتایا گیا کہ جب بڑے موجود ہو تو چھوٹے بولا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ احترام ہے کہ جب بڑی بہن موجود ہے تو چھوٹی بہن کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ انصاف سے بتائیے کہ جب امام حسن تھے تو کیا امام حسین بولے تھے؟ نہیں بولے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احترام سامنے تھا، میرا بڑا بھائی موجود ہے تو میں کیوں بولوں؟ اسی طریقے سے جناب ام کلثوم جب تک جناب زینب تھیں اس وقت تک جو ہے وہ خاموش رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جناب ام کلثوم ایک مفسر قرآن بن کے سامنے آئی ہیں۔ 2 یا 3 سال کے بعد جناب زینب کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم کے دروس ہیں، تبلیغ دین ہے، ترویج دین ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی مسند پر بیٹھ کر جناب ام کلثوم درس دیا کرتی تھیں، محدثہ تھیں، مفسر قرآن تھیں۔ ان کے گھر میں قرآن اترا ہے، ان کا گھر جو ہے وہ قرآن کے اترنے کا سینٹر اور مرکز ہے، لہذا یہ قرآن کا درس نہیں دے گی تو کون دے گا؟ یہ تبلیغ دین نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہاں عزیزوں، بس میں نے ختم کیا۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے یہ تقریر سماعت فرمائی۔ ہاں عزیزوں، ہونا بھی چاہیے۔ دعا دیجیے جناب زینب کو کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا کے ذریعے سے ایک ایسا موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان اس مجلس حسین کے ذریعے سے کتنی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک ذاکر جو منبر پر آتا ہے عزیزو، ایک ذاکر جو منبر پہ آتا ہے وہ گھنٹوں محنت کرتا ہے، تب جا کے آپ کو 45 منٹ میں جو ہے اس کئی گھنٹے کی محنت کو جو ہے پیش کرتا ہے۔ آپ تو بڑی آسانی سے جو ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مثبت ذمہ دار، منفی ذمہ دار نہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ امام حسین نے ختم کیا عزیزوں، امام حسین جناب زینب سے کتنی محبت کرتے تھے اور جناب زینب کی شخصیت سے کتنا جو ہے واقف تھے اور لوگوں کو واقف کرانا چاہتے تھے کہ جب عصر عاشور آئی ہے، ایک ایک بی بی سے جناب امام حسین نے مخاطب کیا ہے، کہ بی بی کو مخاطب کیا ہے اور سب کو سلام کیا، یہاں تک کہ حضرت فضہ کو بھی سلام کیا۔ اور کیا جملہ کہا سنیں گے عزیزو؟ میری ماں فضہ آپ کو بھی حسین کا آخری سلام ہو۔ اللہ اکبر، فضہ مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، آج تمہیں سیدہ کا لال ماں کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ کتنی محترم ہے فضہ، یہ کتنی عزت دار ہے فضہ کہ حسین ابن علی جس طریقے سے اپنی والدہ فاطمہ زہرا کو ماں کہتے تھے، آج فضہ کو بھی ماں کہہ کر پکار رہے ہیں۔
ہاں عزیزو، امام حسین نے سب سے خدا حافظی کر لی، تو آپ جو روایت کے فقرے ہیں میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ آخر میں جناب زینب کو مخاطب کیا، اے میری ماں جائی، اے میری بہن زینب، اب حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے، میں خدا حافظی کے لیے آیا ہے، ہاں ہاں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہے حسین۔ اے زینب تم میرے کارواں ہو، تمہیں تمہارے حوالے یہ قافلہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک جملہ کہا عزیزو، اور امام حسین نے کہا، اور دیکھو زینب میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزو، جناب زینب نے جو ہے ہر مرحلے پر امام زین العابدین کا خیال رکھا۔ میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جناب سید سجاد کو کس طریقے سے جناب زینب نے بچایا۔ ہاں آزادارو، کربلا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، علاقت غدل حسین بکربلا، حسین بے کربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین کی شہادت کے بعد جو ہے ظالم خیموں کی جانب بڑھے، ایک ہاتھ میں جو ہے نیزہ لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے ہیں، ارے نیزے سے بیویوں کی چادریں چھین رہے ہیں اور مشال سے خیموں میں آگ رہے ہیں۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرا خیمہ جلتا ہے، یہاں تک کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جل چکا ہے اور آدھا باقی ہے، ایک بیوی ہے جو اس خیمے کے اندر جاتی ہے لیکن آگ کی گرمی سے گھبرا کے واپس آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ارے واپس آ جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ میں سمجھ گیا کوئی قیمتی شے ہے جو اس بیوی کی خیمے میں چھوٹ گئی ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک مرتبہ بیوی کی زبان پہ فقرہ تھا، یا علی ادرکنی، اے بابا ارے نجف سے مدد کے لیے آ جائیے، زینب کا امتحان ہو رہا ہے۔ ارے بھیا کی وصیت سامنے ہے، خیمے کے اندر گئی، اب جو تھوڑی دیر میں واپس آئی تو ایک جوان کو اپنی پشت پہ لے کر باہر نکلی۔ ارے میرا دل یہ کہتا ہے زینب نے مقتل کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے بھیا ارے تم نے وصیت کی تھی سید سجاد کا خیال رکھنا، ارے چلتے ہوئے خیمے سے زینب تمہارے لال کو باہر نکال رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص ایران اسلامی کی حفاظت فرما۔ وہاں جو شر پسند شر پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نابود فرما۔
या अल्लाह उलमाए आला मराजे इज़ाम रहबर इनकलाब को तूल उम्र सेहत कामिल व मुवफ़्फ़क़ियत कामिल इनायत फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन। आप हजरात मातम में भी शरीक हुई जनाब ज़ैनब की आज शब है। सभी जितने भी नोहा होते हैं सब में शामिल हुआ करें। होंगे, दो ही होंगे। या हुसैन। दो नोहा होगा। आइए आप लोग। सही 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 हुसैन। भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, चेलुम मनाने तेरा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, उठ कर लहद से देखो ऐ बेकफन बरादर, जिंदा से छुट के मिलने आई है तेरी ख़ार, हमरा लेके कुनबा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, आँखों में जज्ब करके जुल्मो सितम के मंजर, जो दुश्मनों से पाया हमरा उसको लेकर, एक रंजो गम की दुनिया, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, है माँ बाप के अदू ने कैदी बनाया हमको, आदाने सर बरहना दर दर फिराया हमको, बदला न गम का किस्सा, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई हूँ, है अल्लाह अब किसी को ऐसा न दिन दिखाए, गैरों के दरमिया जो होकर असीर जाए, कहने को दर्द दिल का, भाई मैं आ गई हूँ, कहती थी बिन्ते ज़हरा, भाई मैं आ गई, हाय जलती हुई ज़मीं पर मैयत पड़ी थी तेरी, देती कफन में कैसे चादर भी
لٹ چکی تھی تربت پہ کرنے سایہ بھائی میں آ گئی ہوں کہتی تھی بنت زہرا ہے پلکوں سے صاف کر کے تیری لحد برادر تربت پہ میں چڑھاؤں ان آنسوؤں کی چادر اشکوں کا لے کے تحفہ بھائی میں آ گئی ہوں کہتی تھی بنت زہرا بھائی میں آ گئی ہوں اے بھیا تیری امانت زینب سے کھو گئی ہے تیری یتیم بچی زندہ میں سو گئی ہے یہ دل پہ لے کے صدمہ بھائی میں آ گئی ہوں کہتی تھی بنت زہرا ہائے رہ رہ کے قبر سرور تھرا رہی تھی رن میں محشر بپا ظفر تھا شہداء کی انجمن میں کہتی تھی جب یہ دکھیا بھائی میں آ گئی ہوں کہتی تھی بنت زہرا بھائی میں آ گئی ہوں یا حسین تھوڑی سی کڑوی بات ہے آپ لوگ کو برا لگے گا تمام نوجوانوں سے بچوں سے بزرگوں سے گزارش ہے کہ دونوں نوے کے بعد یہاں سے جایا کریں امام والے کا سسٹم ہے پہلے نوے میں یہاں لوگ رہتے ہیں تو باہر نکل جاتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ آپ لوگ سامنے آ کے کم سے کم جواب تو دیا کریں ماتم تو دیا کریں جو یہاں آ کے پڑھتا ہے جو بھی پڑھتا ہو بڑی محنت سے پڑھتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کوئی وعدہ سرے بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سرے بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سارے بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سرے بازار بہت یاد آیا آج زینب کو علمدار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سارے بازار ماشاءاللہ یاد آیا کوئی وعدہ سرے بازار بہت یاد آیا بیبیاں سر کھلے بازاروں میں جب لائی گئی شام کے راہوں میں جب
जब बर्छियाँ चमकाई गई, करबला तेरा जमींदार बहुत याद आया, कोई वादा करे दादा बहुत याद आया, कोई वादा करे बाजार बहुत याद आया, कहाँ बाजार सितम और कहाँ आले बुतूल, शहर कूफा में जो दाखिल हुए सादात रसूल, कूफाए है दर करार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, हमज़दा बानों ने जब भी कोई झूला देखा, अपनी आगोश में रखा हुआ कुर्ता देखा, 6 महीने का समझदार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, थरथरा उठी ज़मीं कांप उठा चरख़ कोहन, जब बांधी ज़ैनब कुलसूम के शानों में रसन, बाज़ुए सैयद अबरार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, सख्तियाँ शाम की राहों में उठाने वाला, बेड़ियाँ थाम के कदमों को बढ़ाने वाला, रास्ते रो ये बीमार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सारे बाजार बहुत याद आया, आज फिर फैली है लानत की सितम रो वहशत, आज फिर अहले जफा मांग रहे हैं बैअत, कोई वो आज फिर शाद हका इनकार बहुत याद आया, कोई वादा
साल बहुत याद आया कोई वादा अब्बास ना लौटे, अब्बास ना लौटे, शह आ गए, माश आ गए। अब्बास ना लौटे, शह आ गए, माश आ गए। अब्बास न लौटे शह आ गए, माश आ गए। अब्बास न लौटे, मक्तल की ज़मीन पा गई। अब्बास न लौटे, शह आ गए, माश आ गई। अब्बास न लौटे, शह आ गए, माश आ गई। अब्बास न लौटे शान से मक्तल को सितारा था लम्हा, इस शान से मक्तल को सितारा था लम्हा। आदा की नजर खा गई, अब्बास न लौटे, माश आ गई अब्बास न लौटे रोने के लिए लाश बीर पे रन में, रोने के लिए लाश बीर पे रन में। फिर दोस्त से मां गई, अब्बास न लौटे, शह आ गए, माश आ गई। अब्बास न लौटे खैमों में लगी आग तो मुँह को बुलाने, खैमों में लगी आग तो मुँह को बुलाने। मासूम सकीना गई, अब्बास न लौटे, शह आ गए माश आ गई अब्बास न लौटे हद हो गई भाई को मना ने लब साहिल, हद हो गई भाई को मना ने लब साहिल। खुद सानिया ज़हरा गई, अब्बास न लौटे शह आ गए माश आ गई अब्बास न लौटे या हुसैन 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 हुसैन